سوال دو تین ہے، ایک ہی نقطہ ہے بس، اس میں کچھ زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ معاہدہ جو مثلا ہوا لاسٹ ٹائم جس کو خفیہ رکھا گیا وہ کب تک سامنے آئے گا؟ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ تحریک لبیک کی پولیٹیکل سائنس ہے کیا؟ وہ کس طرح کا یعنی کہ سسٹم چاہ رہی ہے سیاست میں، کیونکہ پارلیمانی سیاست میں آپ داخل ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کے آئین اور اس کے قانون پر، تو آپ کی پولیٹیکل سائنس کیا ہوگی؟ دوسرا جو سوال عموماً کیا جاتا ہے وہ فرانس کے معاہدے کے حوالے سے، فرانس کے سفیر کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ تحریک لبیک نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ دو معاہدے کیے، اور دوسرے معاہدے کے بعد جو معاملات ہوئے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے چار نکات تھے، کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہ ہوا۔ کیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، یا یہ کہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ باہر کے ممالک کے سفراء کے ساتھ یا اس طرح کے مطالبات جو عموماً اس پر عمل نہیں ہو پاتا، ریاست کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جائز تھے، اور اگر جائز تھے تو اس کے عمل سے آپ لوگ ہٹ گئے یا آج بھی قائم ہیں؟ اور ایک سوال وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس کے حوالے سے ہمارے ہاں اس حکومت میں فرانس کا سفیر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، اور وہاں پر سفیر جو ہے وہ تعینات ہوا، اور یہاں پر حکومت نے ہمارے جو ہے سیلاب زدگان کے وجہ سے امداد، وہ بھی خبر آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی خاموشی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن جو ہے کچھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، تو کائنڈلی اس کو ذرا اگر واضح کر سکیں تو عنایت ہوگی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ناظر بھائی، آپ نے سوال پوچھا پہلا کہ تحریک لبیک پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان میں وہی سیاست کر رہی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور پاکستان بنتے وقت نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ۔ اور تحریک لبیک پاکستان اسلامی اور نظریاتی جمہوری سیاست کر رہی ہے اپنے ملک میں، اور اسلام کی بنیاد کے خلاف یا اس کے اصولوں کے خلاف جو بھی کام اس وطن عزیز میں ہوگا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک لبیک پاکستان ہوگی۔ اور تحریک لبیک پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا، اس مقصد کے پایہ تکمیل تک اور اس کو پہنچانے کے لیے، اور جس ریاست کا خواب دیکھا، اس ریاست کو بنانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ چار نکات، آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ چار نکاتی نہیں تھا، وہ معاہدہ تھا جس پر ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر بات کی، مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور کافی سارے لوگ تھے، اور ریاست کے بھی جو ذمہ داران تھے انہوں نے بات کی۔ اس میں چار نکات نہیں تھے، بہت سارے نکات تھے، اور جن پر کچھ پر فی الفور عمل ہو گیا اور کچھ پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا۔ تو اس پر ہماری بات چیت ان ذمہ داران تک اور ہمارے بڑوں تک جنہوں نے ہمارا معاہدہ کروایا، ہم ان تک پیغام بھجواتے رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی مثبت و تسلی بخش جواب آتے رہتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کی فرانس کے سفیر کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ درست تھا، یہ مطالبہ 1000%، بلکہ جتنے فیصد دنیا میں موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ مطالبہ درست تھا، کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے جس سے پوری دنیا کو پیغام پہنچے کہ ہر چیز پر یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا کی عزت پر بات نہیں کر سکتے، اس پر سودا نہیں کر سکتے، اس پر کوئی قدغن برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہم نے بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا، اور یقین جانیے ہمارے قائد نے، بابا جی نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کرو۔ اگر کوئی مسلمان یا جتنے بھی ملک کے ذمہ داران ہیں یہ اپنی ذات جتنی بھی ناموس رسالت کے بارے میں غیرت رکھتے، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی، بلکہ فرانس کے ساتھ تو وہ بات کرنی چاہیے تھی جس سے فرانس کی بنیادیں ہل جاتی اور پونچھیں ہل جاتی، کٹ جاتی کہ یہ وہ مسلمان ہیں، ہم نے ان کو کن کو چھیڑا ہے بات کی ہے۔ یہ تو بالکل ایک کمزور ترین، کیونکہ ہم پوری دنیا میں اس وقت یہی جانے جاتے ہیں کہ یہ بیکاری قوم ہے، اور ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں یہ بھی بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جناب غلام ہیں، اور بلکہ سارے غلام ہیں، اور انہوں نے ذہنی طور پر اور دلی طور پر غلامی قبول کی ہوئی ہے، زبان پر
کہتے ہیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لگا کر رکھیں گے. تو ان سب نے غلامی اور ان کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا مطلب تھا جیسے فرانس، لیکن سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا اور سفیر رضاکارانہ طور پر ملک سے گیا. اس بات کا کلک ہے، اس بات کا رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ ہم ان کو کوئی پیغام وہ نہ دے سکے. لیکن عالم کفر کو یہ پیغام ضرور گیا کہ ہم نے جو چند مہرے بٹھائے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی حیثیت وہی ہے جو جناب میر جعفر اور میر صادق کی تھی، اور ان کی حیثیت وہی ہے جو انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کی قوم میں کوئی جڑے نہیں ہے. قوم آج بھی اپنے آقا و مولا کے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ بننے کو تیار ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. تو یہ ہماری ملت نے، قوم نے اور مسلمانوں نے، پاکستان نے ایسا پیغام دیا فرانس کو اور پوری دنیا کو کہ ہم صرف اگر ہمارا پہنچ تمہارے تک ہو تو پتہ نہیں کیا بنے. ہم تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ تمہارے ایک سفیر کو نکلوانے کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں. یہ تو اب انہوں نے مدانت اور آپ بے غیرتی کہیں یا کوئی لفظ دنیا کا استعمال کریں وہ کی ہے، اور جب ذات پر باری آئی ہے تو سب کچھ ہو گیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سیاسی ہو، وہ آج کسی کے بارے میں ذات پر سوال کریں تو وہ بھی جناب ان کو وہ چینل بند ہو جائیں گے، وہ سارا کچھ ہویں گے. لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آج اس سب کا نتیجہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جس نے مدانت کی ہے وہ اس لائن میں ذلت اٹھاتا ہے. تو یہ ہماری بات ہے. باقی رہی اقوام عالم میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تعلقات قائم کیے اور وفود بھیجے، خطوط لکھے، وفود ملنے کے لیے آئے، سفراء ملنے کے لیے آئے حضور کو، حضور نے بھی واپس بھیجا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب مسلمہ کذاب کے لوگ جو بن کر سفیر آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے جو مسلمہ کہتا ہے. انہوں نے کہا جو مسلمہ کہتا ہے ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا عرب روایات کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. تو ہم نے یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ملک نے ریاستی سطح پر گستاخی کی ہے اس کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کرے. بنتا وہی ہے جو ہمارے قائد نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اس وقت تک جب تک وہ اس شخص کو مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیں یا کافر کردار تک نہ پہنچا دیں جو ناموس رسالت کے بارے میں ایسے نظریہ اور ایسی بکواسات اور ایسے خیالات رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ساتھ. ایک ہی نقطہ بس، اس میں کچھ زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ معاہدہ جو مثلا ہوا لاسٹ ٹائم جس کو خفیہ رکھا گیا وہ کب تک سامنے آئے گا یا سامنے آ بھی سکے گا؟ کا جواب وہ دیں گے جن کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا. مفتی صاحب سے ریاست کے ذمہ داران مفتی محمود قریشی صاحب اور علی محمد صاحب اور اسد کیسر صاحب اور ہمارے جناب بشیر فاروقی صاحب اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب، یہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، وہ جواب دیں گے. دونوں طرف سے آپ سوال پوچھ لیں، آپ کو شاید کوئی تسلی بخش جواب مل جائے.